اختلاف ہے، یہ دھیان رہے، اس بسم اللہ میں اختلاف ہے، اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں اختلاف ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورتوں کے درمیان، سورتوں کے شروع میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں۔ جو کہتے ہیں قرآن کا حصہ ہے تو پھر وہاں اختلاف ہے کہ سورت کا حصہ ہے یا نہیں۔ پھر ایک تیسرا اختلاف اسپیشلی سورہ فاتحہ کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کے جزء فاتحہ ہونے کے حوالے سے اختلاف ہے۔ یہ اختلاف ہو گئے۔ اب سمجھیے بعض جو ہے قاریوں نے اور فقہا نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس میں احناف کے جو بزرگان دین ہے، پہلے کی جو سلف ہیں حنفی مسلک کی، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد وغیرہ، ان کا پہلے مذہب یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سورتوں کے شروع میں لکھا ہوا ہوتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا جز ہے ہی نہیں، وہ صرف سورتوں کے درمیان بست پیدا کرنے کے لیے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ پھر بعد کے متأخرین حنفیوں نے جو ہے نا یہ کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا جز ہے، لیکن پھر اختلاف ہوا کہ قرآن کا جز وہ بسم اللہ جو سورتوں کے شروع میں قرآن کا جز ہے تو سورہ کا جز ہو کر کے قرآن کا جز ہے یا مستقل ایک آیت ہے، ایک حصہ ہے وہ قرآن کا، ٹھیک ہے۔ تو بعض نے کہا کہ جناب ہر سورہ کے شروع میں جو ہے وہ جو قرآن ہر سورہ کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ اس سورہ کا حصہ نہیں ہے، بعض نے کہا حصہ ہے۔ یہ دو اختلاف ہو گیا۔ تیسرا اختلاف یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ سورہ فاتحہ کے شروع کا جو تسمیہ جو ہے سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں۔ تو اس میں طے شدہ بات ہے کہ حنفیہ کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ یہاں پہ اسی پر علامہ بزاوی نے بحث کیا ہے اور کوئی اختلاف پر بحث نہیں کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، یہ حنفیوں کا مسلک ہے، اور علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ پکے طور پر شافعی المسلک ہے، یعنی اختلاف نہیں ہے ان کے بارے میں کہ کس مذہب کے پیروکار تھے، یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ شافعی المسلک ہے، اس لیے انہوں نے امام شافعی کے مسلک کو ثابت کیا ہے اور لنا کر ہم استعمال کیا ہے کہ ہمارے لیے اس مسلک پر، اس موقف پر کہ سورہ فاتحہ کا جز ہے تسمیہ، احادیث کثیرہ بہت ساری حدیثیں ہیں، والاجماع اور اجماع لوگوں کا امت کا اجماع ہے، والوفاق اور امت کا اتفاق ہے، تین باتیں انہوں نے بیان کر دی۔ تو اب جو ہے اس حوالے سے اختلاف کی کیفیت سماعت کیجئے کہ علامہ بیضاوی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے تو پھر اس جز ہونے میں بھی اختلاف ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے تو مستقل آیت کے طور پر ہے یا آیت کا جز ہونے کے اعتبار سے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم مستقل ایک آیت ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یہ مکمل ایک آیت ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ اس میں شوافے کا اختلاف ہے، اس میں شوافے کا اختلاف ہے۔ علامہ بیضاوی نے دو حدیثیں بیان کی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے، لیکن اس میں یہ اختلاف بھی ہو جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ مستقل ایک آیت ہے یا الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ مل کر کے ایک آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اچھا یہ بات بھی سمجھیے، اوپر بیان کیا تھا کہ سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتوں کے ہونے پر اتفاق ہے علماء کا، اور اتفاق کا وہاں ہم نے معنی بیان کیا تھا کہ اتفاق فقیہان فقہا کا اس طریقے پر ہے کہ ایک دو فقی نے 7 کے قول سے تفرد اختیار کیا اور کسی نے کہا 6 ہے، کسی نے کہا 8 ہے، وہ ایک دو فقی ہے حسین جعفری کا اور حسن بصری کا، اس کی طرف ان کے اس قول کو، یہ دونوں کے 6 اور 8 والی روایت قول کو علامہ بیضاوی نے لائق اعتنا نہیں سمجھا، توجہ دینے کے لائق نہیں سمجھا، اس لیے کہہ دیا کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ اب چاہے بسم اللہ کو جوڑ کر کے 7 آیتیں لیجئے یا بسم اللہ کو چھوڑ کر کے 7 آیتیں لیجئے، جو جوڑتے ہیں وہاں پر بھی جوڑنے میں گنتی میں تھوڑا الگ ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، جب یہ دونوں کو ملا کر ایک آیت مانیں گے تو الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ مکمل آیت مانیں گے وہ لوگ جو بسم اللہ کو اگر کہ جز مانتے ہیں لیکن الحمدللہ کے ساتھ ملا کر کے،
اور جو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بطور آیت مستقل جز مانتے ہیں، آیت مستقلہ جز مانتے ہیں، ان کے نزدیک جو ہے انعمت علیہم یہ آیت نہیں ہوگی، ایک آیت، کیونکہ 7 میں سے گنتی پوری ہو جا رہی ہے۔ اور حنفیہ کے نزدیک بسم اللہ چونکہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، تو اب جو ہے الحمدللہ ایک آیت ہے، اور انعمت علیہم ایک آیت مانی جائے گی، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ایک آیت مانی جائے گی۔ آئیے پہلے جو ہے امام بیضاوی نے کیا فرمایا اس کو ہم ترجمہ اس کا کر لیتے ہیں۔ دیکھیے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم من الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ کا جز ہے، فاتحہ کا حصہ ہے۔ وعلیہ قراء مکہ والکوفہ وفقہاؤہما وابن المبارک والشافعی، اور اسی مذہب پر مکہ کے قاری، کوفہ کے قاری، مکہ اور کوفہ کے فقہا اور ابن مبارک اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین ہے۔ وخالفهم قراء المدینہ والبصرہ والشام وفقہاؤہا ومالک۔ مجھے فرصت ملے گی میں انشاءاللہ تو ایک تقریر کروں گا بیضاوی کے حوالے سے مقدمہ کے طور پر، وہ ابھی کرنا باقی ہے۔ اس میں یہ تفسیر بتاؤں گا کوفہ، شام، بصرہ، مکہ کے جو قاری اور فقہا کی بات کی جاتی ہے جس سے کون لوگ مراد ہوتے ہیں۔ وخالفهم قراء المدینہ والبصرہ والشام، اور ان کی مخالفت کی ہے مدینہ، بصرہ، شام کے قاریوں نے، وفقہاؤہا اور ان تینوں شہر کے فقہا نے، ومالک اور امام مالک نے، والاوزاعی اور امام اوزاعی نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، ٹھیک ہے، جز نہیں ہے۔ وَلَمْ يَنُصَّ ابو حنیفہ فیہ بِشَیْءٍ، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے اس سلسلے میں کسی چیز پر نص نہیں فرمایا، یعنی کسی چیز کے صراحت نہیں کہ امام اعظم نے جز ہے نہیں ہے، آپ نے سکوت اختیار فرمایا ہے۔ تو سکوت اختیار فرمانے کے سبب کہتے ہیں فَظُنَّ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ السُّورَةِ عِندَهُ، ان کے سکوت سے یہ گمان کیا گیا کہ سورہ کے تسمیہ سورہ کا جز نہیں ہے ان کے نزدیک، انہا یعنی وہ یعنی تسمیہ، لیست من السورۃ سورہ میں سے نہیں ہے، سورہ کا حصہ نہیں ہے، عندہ ان کے نزدیک۔ یہ ظن کیوں کیا گیا؟ ان کے سکوت کے سبب سے۔ لیکن آگے کہتے ہیں وَسُئِلَ محمد بن الحسن الشیبانی عنہا، ان کے شاگرد حضرت محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس تعلق سے پوچھا گیا، انہا یعنی بسم اللہ کے تعلق سے پوچھا گیا، فقال، تو آپ نے ارشاد فرمایا ما بین الدفتین کلام اللہ، جو دو دفتیوں کے بیچ میں ہے وہ کلام اللہ ہے۔ اور یہ قول امام اعظم ابو حنیفہ کا ہی ہے۔ اس بات پر ثبوت یہ ہے کہ صاحبین جب کوئی قول نقل کرتے ہیں، اگر وہ امام اعظم کا نہیں ہوتا ہے تو وہ ظاہر فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہذا ما ظہر لی یا ہذا قولی، اس طرح سے اقول، اس طرح کے الفاظ وہ استعمال کر لیتے ہیں کہ یہ میرے نزدیک ہے، ہندی کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ لیکن یہاں انہوں نے مطلقاً یہ قول نقل کیا ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے صاف کہ یہ امام اعظم سے یہ قول منقول ہے۔ تو گویا کہ طے ہو گیا کہ امام اعظم نے فرما دیا جو دفتین یعنی دو تختیوں کے بیچ میں لکھا ہوا ہے وہ کلام اللہ ہے، اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی چونکہ لکھا ہوا رہتا تھا مصحف عثمانی میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن مشہور کیا تھا اس میں لکھا ہوا تھا صحابہ کے زمانے سے۔ اس کا مطلب بسم اللہ کے جز قرآن ہونے میں امام اعظم نے یہ قول فرما دیا ما بین دفتین کلام اللہ، جز قرآن تو ہے لیکن جز سورہ ہے نہیں ہے، اس بارے میں کوئی جو ہے ان سے تصریح موجود نہیں ہے۔ بعد کے حنفیوں نے یہ کہا ہے، بعد نے کہا سورہ فاتحہ کے علاوہ بعد نے کہا جز سورہ نہیں ہے، اور سورہ فاتحہ میں طے ہے، متفقہ فیصلہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں لنا احادیث کثیرہ، ہمارے لیے یعنی ہمارے تائید میں احادیث کثیرہ بہت ساری حدیثیں بہت ساری ہیں، منہا ان میں سے دو حدیث بیان کر رہے ہیں، ان میں سے بعض ما روا ابو ہریرہ، ایک وہ ہے ان میں سے ایک وہ ہے جسے روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال انہ علیہ الصلوۃ والسلام قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاتحۃ الکتاب سبع آیات، یہ حضور کے قول کو نقل کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ، فاتحۃ الکتاب یہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، اولاہن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد
آگے یہ الفاظ ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس میں پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ دوسری حدیث وقول ام سلمہ، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے جو زوج رسول ہیں، قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاتحہ۔ جی یہ فاتحہ کی کتاب کے تعلق آپ نے پہلے دن بھی ارشاد فرمایا تھا خطبے میں، جو وجہ تسمیہ بیان ہوئی سورہ فاتحہ کی، اور اس کی دلیل یہ دی گئی کہ قرآن کریم کا مبدا اور مفتاح یہی ہے، اسی وجہ سے اس کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ تو سوال یہاں پہ یہ استاد صاحب، یہ جو ابھی ہمارے پاس مصحف شریف ہے، اس کی شکل و صورت تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دی گئی، یا پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو سرکار کے دور میں تو اس طریقے سے مصحف تھا نہیں، تو یہ جو دلیل دی جاتی ہے کہ مفتاح اور مبدا یہی ہے، تو یہ دلیل اس وقت تو سیٹ نہیں ہو پاتی۔ کس نے کہا کہ سرکار کے زمانے میں سورہ فاتحہ شروع میں نہیں لکھا ہوا تھا؟ اس کی ترتیب تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دی گئی۔ یہ کس نے کہا ترتیب صدیق اکبر کے دور؟ آپ کو غلط معلومات حاصل ہے۔ قرآن کو جمع کیا گیا خاص روایت خاص قرآن پر حضرت عثمان غنی حضرت صدیق اکبر کے زمانے سے پوچھتے شروع ہوئی۔ یہ مراد نہیں ہے کہ پتہ نہیں تھا کہ سورہ فاتحہ کہاں رکھا جائے گا، سورہ بقرہ کہاں رکھا جائے گا، سورہ فاتحہ پہلے آئے گا کہ یہ نہیں اس سے مراد ہے۔ قرآت میں اختلاف نہ ہو اس لیے خاص قرآتوں پر قرآن کو جمع کر دیا گیا، ورنہ حافظان قرآن کے دلوں میں قرآن اسی ترتیب پر تھا جس ترتیب پر حضرت عثمان غنی نے لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرات فرمائی سورہ فاتحہ کی، وعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آیتن، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک آیت کے طور پر شمار فرمایا، ایک آیت کے طور پر۔ اچھا، ادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اوپر جو ایک حدیث ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ لکھا ہوا ہے کسی میں؟ جی استاد، کہاں پہ لکھا ہوا؟ پہلی حدیث میں دوسری حدیث میں؟ دوسری میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پڑھیے، وعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الآخر آیت جی آیت، یعنی حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کو ایک آیت شمار فرمایا۔ یہ ہے اس حدیث میں، چونکہ حضرت ام سلمہ کے حدیث میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھی اور اس کو ایک آیت شمار فرمایا، کہتے ہیں ومن اجلها اختلف فی انها آیت براسیہ او بما بعدها، اسی وجہ سے تو اختلاف پڑ گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مستقل ایک آیت ہے کہ اپنے ماں بعد کے ساتھ مل کر کے ایک آیت ہے۔ اختلاف ہو گیا فی انہا، اس بات میں کہ وہ یعنی بسم اللہ آیت براسیہ مستقل ایک آیت ہے، اور بما بعدہا یا اپنے ماں بعد کے ساتھ مل کر کے ایک آیت ہے۔ اختلاف کیوں ہوا؟ کیونکہ ام سلمہ کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کو ایک آیت شمار فرمایا۔ اچھا، اس کے بعد والاجماع، یہ دوسری دلیل ہے، حدیث کے علاوہ کی دلیل امام بیضاوی دے رہا ہے، والاجماع علی ان ما بین الدفتین کلام اللہ، اور اس بات پر اجماع ہے کہ دو تختیوں کے درمیان ہے وہ اللہ کا کلام ہے، تو بسم اللہ بھی دو تختیوں کے درمیان ہے اس لیے وہ کلام اللہ ہے۔ لیکن یہ دلیل جو ہے نا دعوے کے مطابق پورے طور پر نہیں ہوئی ہے۔ دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، اور یہ دلیل بس اتنی سی بنے گی کہ سورہ فاتحہ قرآن کا جز ہے بس۔ والوفاق علی اثباتها، اور اتفاق ہے یعنی امت کا اتفاق ہے علی اثباتها، اس کے باقی رکھنے پر، بالمصاحف قرآن شریف میں، یعنی قرآن کے جتنے نسخے تھے اس وقت اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اس بات پر، اس کو ثابت رکھنے پر، باقی رکھنے پر علماء نے اس زمانے میں کوئی اختلاف نہیں کیا، امت کے گروہ نے کوئی، امت کے پیشواؤں نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر قرآن کا حصہ نہیں ہوتا تو بیچ میں لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ مع المبالغۃ فی تجرید القرآن حتی لم یکتب آمین، حالانکہ قرآن پاک کے تجرید کے سلسلے میں وہ مبالغہ فرماتے تھے، یعنی صحابہ تابعین وغیرہ اتنا زیادہ مبالغہ فرماتے تھے قرآن کو صاف ستھرا رکھنے میں کہ اس پر تو لکھنے سے بھی منع فرماتے تھے اس زمانے میں،
ابھی تو کوئی لکھے گا تو واضح سمجھ میں آ جاتا نا کہ الگ سے لکھا ہوا ہے, چھپائی نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں چونکہ ہاتھ سے سب کچھ ہوتا تھا, تو ہاتھ سے نوٹ وغیرہ حاشیہ اس پر چڑھانا, کچھ بھی لکھ دینا یادداشت کے طور پر, یہ سب جو ہے اس وقت ناجائز قرار دیا گیا تھا, تاکہ بعد میں کوئی اس قرآن کو لے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی قرآن کا حصہ ہے جو بندے نے بطور حاشیہ اس پر چڑھا دیا ہے. اس لیے کہتے ہیں قرآن کی تجرید میں, تجرید یعنی اس کو صاف ستھرا رکھنے میں, خالی کرنے میں مبالغہ فرماتے تھے. حتی لم یکتب آمین, یہاں تک کہ آمین بھی لکھا ہوا نہیں ہے قرآن پاک میں, حالانکہ آمین پڑھا جاتا ہے سورہ فاتحہ کے آخر میں, لیکن چونکہ آمین جزء قرآن نہیں ہے, جزء فاتحہ نہیں ہے, اس لیے اتنا مبالغہ ہے کہ آمین کو بھی لکھنے کی وہاں اجازت نہیں ہے, کہ بعد کے لوگ کہیں یہ نہ سمجھ جاتے کہ آمین جو ہے قرآن پاک کا حصہ ہے. اتنی سختی اور پابندی کے بعد بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا قرآن پاک میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قرآن کا جز ہے. اور سوروں کا, یہ امام بزائی فرماتے ہیں کہ قرآن کا جز ہونا ثابت ہو گیا, تو ہم نے کہہ دیا تو حدیثیں پیش کر دی جس سے یہ ثابت ہوا یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے. ہمارے پاس بھی چند دلیلیں ہیں. وقت کب تک ہے آپ کا؟ 9:55 تک. 9:55, 2 منٹ بچا ہوا ہے. انشاءاللہ کل جو ہے میں وہ چند دلیلیں اور یہ دونوں حدیث کا جواب عرض کروں گا, ابھی بات ادھوری رہ جائے گی. ٹھیک ہے, 2 منٹ میں آپ کو عبارت وغیرہ سمجھنے میں, ترجمہ سمجھنے میں کوئی پرابلم ہو تو ارشاد فرمائیں. اچھا, مصباح الحق جو ہے آن لائن ہے؟ نہیں ہے. جی استاد صاحب, یہ پہلی جو عبارت, پہلی سطر ہے آج کے سبق کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم من الفاتحہ ومن کل سورۃ. ومن کل سورۃ یعنی ہر سورت کے شروع میں, جیسے 114 سورتیں ہیں, تو امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ 114 سورتوں میں ہر شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جزء سورہ ہے. آپ میں عرض کرتا ہوں پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم من الفاتحہ و من کل سورہ, من کل سورہ کا لفظ جو ہے بیضاوی کے تمام نسخوں میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس شرافے کا بھی اس میں اختلاف ہے کہ ہر سورہ کا جز ہے یا نہیں. بعد میں پر یہ عبارت ظاہر کی گئی ہے یا کیا کسی میں ہے کسی میں نہیں ہے, تو اس پر جو ہے آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, بس یہی عرض تھی کہ استاد صاحب یہ المدینہ العلمیہ کی کتاب ہے ہمارے پاس, تو اس میں لکھا ہوا تھا 114 سورتوں کے شروع میں اس کو جزو سورہ مانیں گے یا پھر صرف سورہ فاتحہ کی بات چلے گی. یہ سوال عرض. 114 میں سے سورہ توبہ کے شروع میں نہیں ہے نا لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, کسی وجہ سے, کیونکہ وہاں اشتباہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا تعلق 113 مانیے آپ. جی استاد, 113 یعنی جن صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے, ان وہاں پر یہ اختلاف موجود رہے گا کہ وہ اس سورہ کا جز ہے یا نہیں. ٹھیک ہے جی استاد. اور اس میں اور فاتحہ میں بھی اختلاف باقی ہے. جی بولیے. اس میں اور ایک عبارت ہے وہاں پہ, فی انہا آیت براسیہ ام بما بعدہ, تو اس میں ام ہے ہمارے نسخوں میں, میرے پاس جو ہے, باقیوں کے پاس بھی شاید وہی ہو. آپ او پڑھ رہے تھے تو اس میں بھی نسخے میں کچھ آگے پیچھے کیا ام ہے یا او ہے؟ دونوں چلے گا, ہمیں منقطعہ بھی چلے گا, او جو ہے فصل کے لیے آتا وہ بھی چلے گا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میرے پاس جو ہے من الفاتحہ و من کل سورہ, یہ والا بھی نسخہ ہے. یہ کہاں کا ہے, ایک منٹ میں بتاتا ہوں کہاں کا نسخہ ہے. پہلا پلیٹ نکال لیجیے. یہ گرین کلر کا اس کا ہے, انوار التنزیل اسرار التاویل المعروف بتفسیر رازی بیضاوی, دارو احیاء التراث العربی, بیروت کی چھپی ہوئی ہے میرے پاس, الجزء الاول. اچھا, یہ کوئی واٹس ایپ کر دیجیے آپ لوگوں کے پاس بیضاوی والی, تو اس میں حاشیہ ہے آپ کے پاس, بیضاوی آپ کے پاس ہے؟ جی حاشیہ ہے استاد, وہ مجھے واٹس ایپ کر دیجیے. کوئی بھی ایسا ہے بھائی, کوئی ایک طے کر لینے, تو 32 لوگ مجھے واٹس ایپ کر دیں گے, میں پریشان ہو جاؤں گا. کون بھیجیں گے مجھے؟ غلام غوث بھیج دیں. فاز بھائی. جی استاد صاحب انشاءاللہ میں بھیج دیتا ہوں. غلام غوث صاحب آپ بابو بھیج دیجیے مجھ کو. ٹھیک ہے سر, میں سعید نہیں ہوں, انشاءاللہ بھیج دیتا ہوں سر. ہاں, کوئی اور
آپ سے نہیں جم پا رہا دوسرے کو بھیج دیں, کوئی بھی ایک دو مل کر کے مجھے بھیج دیں. السلام علیکم.